ابھی وہ اس کے پاس بیٹھی ایمان کے بال میں انگلیاں چلا رہی تھی جب ملازمہ بہت کو لے کر اندر آئی۔ بڑی بہو بیبی رو رہی ہے جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے آپ کو دوں، اسے بھوک لگ رہی ہے۔ زرش نے سر ہلا کر اپنی بیٹی کو اسے سے لیا۔ علی میلی پیالی کو لیا۔ بھوک لگ رہی ہے، ابھی ہم کھانا کھائیں گے، اس وقت ہم اپنے کمرے میں چلیں گے، ہے نا بہت؟ زرش اس سے لاڈ کرتی ایمان کے سو جانے کا خیال کر کے اپنے کمرے میں ملازمہ نے بہت کا پیرا بنوایا اور اب اسے بیڈ پر گود میں لیے بیٹھی فیڈ کروا رہی تھی۔ تبھی برہان کی ویڈیو کال آنے لگی۔ وہ بزنس ڈوبا پر گیا ہوا تھا پر روز وقت نکال کر اپنی بیوی اور بیٹی سے گھنٹوں باتیں کرتا۔ زرش نے کیمرہ آن کیا اور بہت کی جانب کیا۔ برہان اپنی بیٹی کو دیکھا بہت خوش ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر تک دونوں ماں بیٹی سے باتیں کرتا رہا تھا۔ بہت برہان زرش کی ایک ماں کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش اور آفاق کی پیدائش ایک ہی دن ایک ہی ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ ان دونوں کی پیدائش کے وقت سب فیملیز ہاسپٹل میں ہی جمع تھی۔ جب نرس نے صہیب کا بیٹا اور برہان کو بیٹی کی پیدائش کی مبارکباد دی تو سب خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اسی وقت دونوں کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے نام بھی رکھے تھے۔ سب باری باری ان چھوٹے بچوں سے ملی تھے۔ ایک بہت ہی روڈ لگ رہا تھا، دوسری اتنی ہی پولائٹ اور معصوم سی۔ برہان میں اپنے بیٹے آفاق کے لیے ہماری ننھی پری بہتاور کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اس کی بابا وہاں کھڑے سب نفوس حیران ہوئے۔ جب صہیب مزید بولا مجھے لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دونوں کی پیدائش ہوئی ہے اور ایک ہی وقت ہماری گود میں آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے پاک اور بہت کو ساتھ جوڑنا چاہیے۔ پر صہیب وہ بہت چھوٹے، برہان نے دھیمی آواز میں کہا ہاں تو جب بڑے ہوں گے تب ہی شادی ہوگی نا۔ صہیب بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ پھر سب کی باہمی رضامندی کے ساتھ دونوں کے نام ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے گئے تھے۔ اگر بڑے ہو کر بچوں کا فیصلہ یہ نہ ہوا تو میں ان دونوں کا ساتھ دوں گا۔ صہیب نے ان کا حادثہ دور کیا تھا۔ تب برہان نے افاق کو گود میں لیا اور صہیب نے بہت کو لیا تھا۔ وہ ننھا سا روڈ افاق برہان کی گود میں آ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میری بیٹی کو کبھی تکلیف مت دینا، برہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے دمکی آویز لہجے میں کہا تو سب کے کہہ کے گونج اٹھے تھے۔ 7 ماہ پہلے احمد جیسے ایمان کو کمرے میں لایا تھا اسے باہر نہ جانے کی تاکید کرتا ڈریس دے کر واش روم بند ہو گیا۔ اس کے جاتے ایمان اس کی بات جو یکسر نظر انداز کرتی نیچے سب کے پاس آ گئی تھی۔ کافی دیر پر ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ رات کے 11 بجے وہ کمرے میں آئی تو احمد کو سگریٹ پیتے دیکھا، جو اضطرابی کیفیت میں صوفے پر بیٹھا پاؤں چلاتا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھا ایمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جو اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے خلاف جاتی باہر چلی گئی تھی۔ مولانی میں نے کیا کہا تھا؟ وہ بڑا شیر بنا اس کی طرف آہستہ آواز میں استفسار کیا۔ کیا ہو گیا احمد؟ وہ سب کیا سوچتے ایمان ہلکا سا منمنائی اور میری فکر نہیں تمہیں کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا کہ 3 بجے اس کی فلائٹ تھی اور ایمان اس سے بھاگتی بھری تھی۔ ایمان بھی اپنی جگہ صحیح تھی پر وہ اس دل کا کیا قطع کہا تھا نا مجھے تم اپنے آس پاس چاہیے ایک پل بھی دور نہیں دیکھ سکتا تو کیوں نہیں مانی میری بات؟ اس کے بازو کو سخت گرفت لیتا نیچی آواز میں دڑا تھا کیوں تمہارے وہ کام کرتی جسے میں منع کرتا ہوں؟ وہ اس کو خود سے لگا اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے بات نہیں کرنی، ایمان غصے سے کہتی اس کی گرفت سے نکل کر ناراض ہو کر بیڈ کی جانب بڑھی اور بغیر چینج کیے بیڈ پر لیٹ کر کمبل سر تک تان لیا۔ اسے احمد کا غصہ کرنا بہت برا لگا تھا جو اس چھوٹی سی بات پر یوں پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ وہ اتنا شدت پسند ہوتا جا رہا تھا کہ اسے کسی کے ساتھ بیٹھنے بھی نہ دیتا تھا، پر ایمان کو کیا پتا تھا کہ وہ بس کچھ پل اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ تھوڑا ہی وقت بچا تھا اور اس میں بھی ایمان اس سے دور دور پھر رہی تھی۔ غصہ تو آنا تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر سگریٹ اور لائٹر لے کر بالکونی میں آ گیا۔ وہ سگریٹ پیتا کسی غیر مرئی نقطے کو گھورا۔ جب ایمان کے سونے کا احساس ہوا تو واپس آیا اس کی سائڈ پر اس کے ساتھ لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ ایمان کا حجاب جو ہی لپیٹا ہوا تھا۔ احمد احتیاط سے اس کا حجاب نکالا، پھر دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی کرتا۔ کافی دیر تک وہ اسے محسوس کرتا رہا۔ جب وقت کا احساس ہوا تو لب بینچ کر ایک شدت بڑی گستاخی اس کی گردن پر کر کے اٹھا اور ڈریس چینج کر کے فل تیار ہو کر اسے دیکھتا جو اس کی نیند لوٹ کر خود مزے سے سو رہی تھی۔ احمد بوجھل سانس بیک اس کی جانب اور نہایت محبت سے اس کے چہرے کے نقوش پر مہر ثبت کی تھی
اور ایک آخری نظر اس پر ڈال کر اپنا لاگش لیے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ وہاں سے ہیڈ کوارٹر آیا تھا جہاں انجلینا بالکل تیار تھی۔ سمیر شاہ نے انجلینا کو نہیں مارا تھا، اسے آرمی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ آرمی کسٹڈی میں تھی جہاں اس سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ انجلینا نے ان کو ڈان کے بارے میں بتایا تھا اور اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ اسے چھوڑنے کی حامی بڑھے تو وہ ان کو ڈان تک پہنچائے گی۔ اس کی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، پر اس پر کسی سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس میں خفیہ چپ لگا دی گئی تھی۔ انجلینا ان کی مدد کے لیے بالکل تیار تھی، وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیل سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈان کو پکڑا دے گی وہ آزاد ہوگی، اس لیے چیف نے احمد کا انتخاب کیا تھا کہ وہ بہت اچھے سے ہینڈل کر لے گا۔ کچھ دیر بعد احمد چیف سے مل کر انجلینا کو ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ احمد کی ٹیم کے کچھ ممبر ان کے ساتھ تھے جبکہ باقی اپنا حلیہ تبدیل کیے اسی جہاز میں احمد کے ساتھ تھے جن کے بارے انجلینا بے خبر تھی۔ وہ اپنا گیٹ اپ بدلے انجلینا کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی اپنے سر اور ٹیم ممبرز کی حفاظت کر رہے تھے۔ صبح جب ایمان کی آنکھ کھلی تو احمد کہیں بھی نہیں تھا۔ صبح سے شام تک سب انتظار کیا، وہ واپس نہیں ہے تو ایمان کو لگا وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ پھر حسان جاذب کی شادی میں بھی نہ تھا۔ ایمان نے سب گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی۔ اس نے حسان سے پوچھا تو حسان نے کہا کہیں ضروری کام سے گیا ہے، ان کی شادی بھی گزر گئی، پھر احمد نہیں آیا تھا۔ تب حسان نے بھی لاعلمی کا مظاہرہ کیا تو ایمان کی حالت خراب ہونے لگی۔ اتنی سی بات ہے، وہ ناراض ہو کر نہیں چلا گیا، اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ ایمان کو خود پر شدید غصہ تھا اور احمد کی باتیں ذہن میں گھومنے لگی۔ مولانی میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں پل بھر کے لیے بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ احمد کہاں چلا گیا تھا کہ وہ اس کی بات کے خلاف جانے کی وجہ سے، اس کے غصہ کرنے کی وجہ سے گیا ہے۔ پورے مینشن میں بولائی کسی پھرتی تھی، اس انتظام میں صرف ایک بار ہی بیلا گئی تھی۔ کچھ دن بعد ایمان کی پریگننٹ ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ سب بہت خوش تھے، مینشن کے مکین اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ایمان بس احمد کے انتظار میں تھی، اس کے بارے سوچ کر اس کی اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ اس کے کہنے بعد سمی نے ہر جگہ سے پتہ کروایا تھا، 7 ماہ ہو چکے تھے، احمد کے بارے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تبھی اس کی حالت کے پیش نظر حسان نے ایمان کو احمد کے حوالے بتا دیا تھا۔ یہ سن کر اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، ایمان کی ڈیلیوری کا دن بھی آ چکا تھا۔ اس نے نہایت خوبصورت 2 جوڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ بیٹا اور بیٹی فیملیز ایمان کے پاس ہاسپٹل میں ہی تھی۔ جیسے ہی ایمان کو ہوش آیا وہ اپنے بچوں کو گود میں لے کر بہت سارا روئی تھی۔ سب کی آنکھیں نم تھی، وہ جانتے تھے کہ ایمان کیوں رو رہی ہے۔ بچوں کی پیدائش پر بھی وہ نہ آیا تھا۔ ایمان نے شدت سے اسے یاد کیا تھا، وہ دونوں بچے بہت خوبصورت تھے۔ بیٹا احمد پر گیا تھا، بیٹی ایمان کے ساتھ تھی، بس آئز کلر ڈفرنٹ تھے۔ بیٹی کی آنکھیں کرسٹل گرے تھی جبکہ بیٹی کی آنکھیں گرین تھی، روئی جیسے گال، برف جیسے رنگا۔ دونوں بہن بھائی انتہا کے پیارے تھے۔ 3 دن بعد ایمان ڈسچارج ہو کر مینشن آئی تھی، سب پوری طرح سے ان کا خیال رکھ رہے تھے۔ ایمان نے ابھی تک بچوں کے نام نہیں رکھے تھے، وہ چاہتی تھی احمد جب آئے تو خود رکھے گا اور یہ حق اس نے اسے سے چھیننا نہیں چاہتی تھی، پر دل ہی دل میں اس پہ بہت غصہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بہن بھائی 2 ماہ کے ہو چکے تھے، سب کی جان بسی تھی ان دونوں میں، پر ابھی تک ان کے نام نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ دونوں اپنے ماموں کے گھر سے بھی ہو آئے تھے اور ہمدانی ہاؤس حسان کے گھر سے بھی ہو آئے تھے۔ سومی کو اپنے چھوٹے کزن بہت پیارے لگے تھے، پر جس نے اس کی توجہ کھینچی تھی وہ گرین آنکھوں والی گول مٹول سی اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، جس میں سومی کو عجیب سی کشش نظر آتی تھی۔ اس کی گرین آنکھوں اور اپنے باپ سے چورایا دل کا جو اس چھوٹی سی ننھی پڑی کے نچلے ہونٹ پہ تھا سومی کو بری طرح اٹریکٹ کرتا تھا۔ اس کے دیوانہ ہوتا چلا گیا تھا۔ ابھی بھی ویلا والے سب مینشن ہی آئے ہوئے تھے۔ آج سمیر کا آپ تھا تو وہ سب کے ساتھ کافی ٹائم بعد انجوائے کر رہا تھا۔ مینشن میں حسان ہمدانی ہاؤس والے بھی جمع تھے۔ آفاق، بہت، نینا، عدن سبھی ایک سائڈ پر اپنے اپنے کارٹ پہ پڑے ننھے ہاتھ پاؤں چلاتے کھیلے تھے، جبکہ وہ دونوں بہن بھائی سب کی گود میں گھوم رہے تھے۔ سمیر ایمان کی بیٹی کو اٹھائے بیٹھا تھا جبکہ اس کا بیٹا ابھی سب کی گودوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ سب ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ ایمان بھی اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، ان سب کے آنے سے اس کے چہرے پر بھی رونق آ گئی تھی۔ حسان اور جاذب ان سب کو خوب ہنسا رہے تھے، سب آپس میں کھیلتے ہنستے کھلکھلاتے ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دیتے جب اچانک سے باہر کافی ساری گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی۔ سب گردنیں موڑے مینشن کے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ جب بھی احمد گاڑی سے اترا تھا لاؤنج میں جہاں سب بیٹھے آسانی سے باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے، ان کی جانب احمد کی پوچھ تھی، وہ فل یونیفارم میں تھا۔
احمد آرمی جوانوں سے مسابقہ کرتا، ان کا شکر ادا کر رہا تھا، سب حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ جب یہ احمد پلٹا تھا ان کو حیرت زدہ کرتا دروازے سے اندر کی جانا بڑھا تھا۔ پورے ایک سال بعد وہ ان کے سامنے تھا، جو پہلے سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا۔ جسامت میں وہ اور مضبوط اور چوڑا ہو گیا تھا، برف جیسے رنگت پوری بیٹھ چکے، اب پہلے سے تھوڑی بڑی ہوئی تھی۔ اب سے اس نے داڑھی بڑی رکھ لی تھی، گہری سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی تھی، بھورے بال پیشانی پہ بکھرے تھے، چہرے پر سنجیدہ تاسا سجا ہوا، لمبا چوڑا خوبرو جوان، دھانکا دینے والی پرسنالٹی، گن ہولسٹر لگائے، دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے، مضبوط قدم اٹھاتا ان سے کچھ فاصلے پر رکا تھا۔ السلام علیکم، آواز گمبھیر اور رفتار تھی۔ وعلیکم السلام، سب سے پہلے بی جی حیرت کے سمندر سے نکلی حیریت۔ احمد ان سب کو اپنی طرف یوں تکتا، پاک آئی برو اٹھائی جیسے وہ ایک سال بعد نہیں بلکہ ایک گھنٹے کے بعد ان کے سامنے ہو۔ احمد نے ایک نظر لائن میں پڑے کارڈ پر ڈالی جہاں وہ چھوٹی دنیا کارڈ پر کلکاریاں برتے اپنی دنیا میں مگن تھے، جبکہ دوسری نظر ان دو بچوں پہ ڈالی جو ایک بی جی اور دوسرا سمرینا بیگم کی گود میں تھا۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا تھا، ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر چپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ پھر نظر اس دشمن جان پر پڑی جو سی گرین کلر کا ڈیسنٹ سا ڈریس پہنے، ہم رنگ دوپٹہ سے پٹکا، میک اپ سے پاک چہرہ لیے سنہری آنکھوں کو بڑی کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو وہ واقعی اس کے سامنے تھا۔ وہ سب ابھی تک اپنی کیفیت میں غرق تھے جب حسان نے انہیں پڑھ نکالا، تیزی سے اٹھ کر احمد کے گلے لگا۔ مبارک ہو۔ حسان نے ہلکی سی سرگوشی کے کال پر اس نے احمد کو بتایا تھا کہ جب گھر آئے گا تو اس کے لیے سرپرائز ہوگا، اور اب مبارکباد دے کر احمد کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا، جبکہ احمد گہرا مسکراتا اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا تھا۔ یہ کیوں بھائی؟ مجھے نہ بتانے کے لیے، باقی حساب بعد میں لیتا ہوں۔ احمد نے گرا تبھی احمد برہان کی جانب بڑھا، بڈی آئی مس یو۔ احمد برہان کے گلے لگا تھا۔ مس یو ٹو۔ برہان نے اسے خود میں بیچ کر کہا، تمہارے لیے بہت سے سرپرائز ہے، تو مطلب آپ پاپا بن گئے ہیں؟ احمد نے پوچھا۔ ہم اور تم بھی، برہان کہہ کر مسکرایا۔ باری باری سب اس سے ملے تھے، ایمان کوئی تاثرات لیے اسے گوری تھی۔ جب احمد نے سب کو اپنی جانب نہ دیکھتا پا کر آنکھ میں کی کہ وہ یکدم ہڑبڑائی اور چہرہ جھکا لیا۔ احمد کا تعارف چھوٹی دنیا سے کروایا جا رہا تھا۔ اسے سمیع کی دونوں بیٹیاں بہت پیاری لگی تھی، پھر آفاق اور بہت سے ملا تھا، وہ دونوں اپنے ناموں کی طرح پیارے تھے۔ اس کی ننھی بھتیجی بہت ہی تھی جس کی نظریں ان دو بچوں پر ٹکی تھی جو ایک ایمان کی گود میں، دوسری کو سجل نے اٹھا لیا تھا۔ پی جی نے ان بچوں کو اس کی گود میں دیا تھا تو ان کو دیکھ کر احمد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ اس کے بچے تھے، اس کی دنیا، اس کی من چاہی بیوی سے اولاد۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ باپ بن گیا۔ یہ خوبصورت احساس ہی دل کو تقویت بخش رہا تھا۔ سب اس کے ایکسپریشن دیکھ رہے تھے جو اب باری باری دونوں کو پیار دے رہا تھا۔ اسے اپنے بچوں کے کلر آج بہت پسند آئے تھے۔ ایمان کا دل دھک دھک کر رہا تھا، من میں پھول کھل اٹھے تھے، تو اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ اس کے سامنے اپنے بچوں کو پیار دے رہا تھا۔ ایمان دم سادے دیکھ رہی تھی، تم پر اور بابی پر گئے ہیں۔ جازم نے اس کو ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتے دیکھ کر کہا، تمہیں زیادہ کون پیارا لگا ہے؟ حسان نے کہا، دونوں ہی ہمارے وجود کا حصہ ہیں تو دونوں ہی لگیں گے نا؟ احمد جواب دیتا پھر سے ان پر جھک گیا۔ وہ منظر ہی اتنا پیارا تھا کہ حسان نے جلدی سے اس کی تصویر بنا لی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، ابھی تک بچوں کے نام نہیں رکھے، برہان نے اسے دیکھتے کہا، جبکہ احمد نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے پھر اپنی زندگی کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھتے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ادا پر احمد کے دل نے بیچ میں اس کی ہاں بیٹا، ایمان نے کہا ہے، بچوں کے نام تم رکھو گے؟ بی جی نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ احمد کی نظریں ابھی تک ایمان پر تھی جو اپنے چہرے پر نگاہوں کی تبش محسوس کر کے بے چین سی ہو گئی تھی۔ تبھی احمد نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر اپنی گود میں پڑی بیٹی کو دیکھ کر اس کے کان کے پاس کہا، پریام۔ اس کی پڑی ہوئی جیسی صورت پر یہ نام پرفیکٹ لگا تھا۔ آج سے میری بیٹی کا نام پریام ہے۔ احمد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے اسے پاس کھڑی زرش کو پکڑا ہے، پھر بیٹے کو گود میں لیا، اس کی گرے آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بھی بنا پلکے جھپکے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اور ہاں، احمد نے اپنے بیٹے کا نام رکھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ سب کو اس کے نام بہت پسند آئے تھے۔ کچھ دیر وہ جو ہے سب سے باتیں کرتا رہا، پھر سب ان سے مل کر بعد میں آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ اب صرف ویلا والے ہی تھے۔ احمد کو تھکا تھکا دیکھ بی جی نے اسے کمرے میں بھیجا کہ کچھ دیر ریسٹ کر لے۔ احمد سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آتے ہی اس نے انٹرکام پر ملازمہ کو ایمان کے کمرے میں آنے کا حکم دیا۔ وہ ڈریس لے کر واش روم بند ہو گیا۔ 10 منٹ بعد فریش ہو کر باہر آیا، پر ایمان ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ چھا گئی۔
وہ تیار ہو کر باہر آیا، وائٹ سرمے کا فولڈ کیے وجیہہ چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ لاؤنج بالکل خالی تھا۔ ایمان کہا ہے؟ اس نے پاس پڑی ملازمہ سے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں پتا، بی جی ملازمہ ڈر کر کہتی۔ فوراً کچن میں غائب ہوگی۔ کچھ سوچ کر احمد کے ماتھے پر بال بڑھے تھے۔ وہ غصے سے کھولتا بی جی کے کمرے میں آئے۔ وہ ایمان کہاں ہے بی جی؟ احمد کی آواز میں بی جی نے تسبیح کرتے اس کے لال بکر چہرے کو دیکھا جو ماتھے پر بال ڈالے کھڑا استفسار کر رہا تھا۔ سمیع پتر لے گیا ہے۔ بی جی اس کا سوہر چہرہ دیکھا، مسکراہٹ دبائے بولی، اور وہ چلی گئی؟ لہجہ سرد و یقیناً اس کی وجہ سے گئی تھی، ناراضگی جو جتائی تھی۔ وہ تن کرتا واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میری بیوی کو کیوں لے کر گئے ہیں؟ احمد نے غصے سے کھولتے سمیع کو فون کیا۔ تمہاری بیوی میری بہن ہے، شاید تم بھول گئے ہو۔ سمیع نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، پر اب وہ صرف میڈیا۔ احمد کانپٹی سہلاتے اپنے اندر کے ابال کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 سال تک تو مڑ کر دیکھا نہیں اور اب بیوی یاد آ رہی ہے۔ ایمان اور بچے اب یہیں رہیں گے۔ سمیع نے کھڑی کھڑی سنا کر احمد کے اشتعال میں اور اضافہ کیا، دیکھتا ہوں کیسے رہتی ہے وہ وہاں۔ احمد نے ہڑبڑا کر کال کاٹ دی۔ ابھی تو اپنے بچوں کو ٹھیک سے پیار بھی نہیں کیا تھا اور وہ ظالم بنی بچوں کو لے کر بائی کے پاس جا چھپی تھی۔ ویٹ اینڈ واچ مولانی، وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی نما بولا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پریام اور ارحام پر جو کہ ان کو پیار کرتی لاڈ کر رہی تھی۔ ارحام وہ دونوں بھی اپنی ماں کو دیکھا خوش ہوتے ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے۔ تبھی اچانک سے ٹھاکی آواز سے دروازہ کھلا۔ ایمان نے ہڑبڑا کر گردن موڑ کر اس کی سمت دیکھا تو سامنے ہی غصے سے خود کو گھورتے احمد کو دیکھا۔ 1 سال پہلے بھی تم نے یہی غلطی دہرائی تھی اور آج بھی وہی کر کے آئی ہو۔ احمد گمبھیر آواز میں بول کر اس کی جانب بڑھا۔ سب کی اس سنہری آنکھوں کو بڑا کے خوب سے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیا سزا دینے والا تھا۔ کیا سوچ کر تم یہاں چلی آئی کہ مجھ سے بچ جاؤ گی؟ احمد نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ آپ بھی تو 1 سال تک دور رہے، یہ سوچا آپ نے کہ میں کیسی رہی آپ کے بغیر؟ ہمارے چند گھنٹے کی دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ ہم بھی پورا 1 سال ادھر ہی رہیں گے۔ ایمان دوسرے سے اپنی کلائی آزاد کرواتی بیڈ کی دوسری سمت جا کھڑی ہوئی۔ سب کے احمد نے داد دینے والے انداز میں دیکھا۔ رہ لو گی؟ آواز گمبھیر ہوئی تھی۔ آپ بھی تو رہ رہے تھے۔ ایمان ڈانٹ کر قابو پاتی مضبوط لہجے میں بولی، فوراً سے تاری پکڑو گھر جا رہے ہیں ہم۔ اس کی بات کو سیدھے سے اگنور کرتا اپنے بچوں کے پاس نیم دراز ہوا اور دونوں کو سینے پر لٹا لیا۔ ایک بازو کا ارحام کے گرد دوسرا پریام کے گرد گھیرا بنایا اور سکون سے آنکھیں موند گئی، جبکہ وہ دونوں بھی اپنے باپ کے سینے پر سکون سے سیٹ کے اپنے ڈیڈ کے پیار کو محسوس کر رہے تھے۔ ایمان کو تب چڑھ اس کے انداز پر جو معافی مانگنے کے بجائے حکم دے رہا تھا، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ ایمان مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر احمد نے آنکھیں کھولی اور جن نظروں سے ایمان کو دیکھا کہ وہ اندر تک کانپ گئے، فوراً سے ڈریسنگ روم میں بند ہوگی۔ اگر ذرا سی دیر کی تو اسی حالت میں اٹھا کر لے جائے اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ احمد کو روک سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی کل کائنات کو لیے مینشن آیا تھا۔ پریام کو احمد نے اٹھا رکھا تھا جبکہ ارحام ایمان کے پاس آئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ایمان کو بیچی کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ احمد نے غصے سے پوچھا۔ اب گھر تو آ گئی ہوں اور کیا کروں؟ ایمان چڑکا بولی، اور تم ہمارے کمرے میں آؤ، ملنا ہے مجھے تم سے۔ احمد گمبھیر آواز میں بے باکی سے کہتا، اس کی دھڑکنیں منتشر کرتا ایمان کا ہاتھ پکڑ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ایمان ارحام کو جلدی سے کاٹ میں لٹا کر بالکونی میں آ گئی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں رونے کا کر رہا تھا۔ احمد کو سال بعد سامنے دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کر دی۔ یہاں سے خوشی کے بھی تھے اور پچھلے گزرے وقت کا بھی کچھ دکھ تھا جس میں احمد اس کے قریب نہ تھا۔ پری جان آپ ادھر آرام کریں، بابا آپ کی ماما کو منا لے۔ وہ پریام کو اس کے کاٹ میں لٹا کر ایمان کے پیچھے آیا۔ وہ اس کی جانب پشت کی آنسو بہا رہی تھی جب احمد نے اس کے گرد حسار باندھ کر اس کی پشت سینے سے لگائے، سر پر لاب رکھے آنکھیں موند گیا۔ کتنا ترسا تھا وہ اپنی ملانے کے لیے، اس کی قربت کے لیے کتنا تڑپا تھا وہ، کتنا بے بس تھا۔ اس نے زور سے ایمان کو خود میں بھیجا تھا۔ سب کے ایمان کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ وہ اسے رو لینے دینا چاہتا تھا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ احمد نے تڑپ کر اس کا روح اپنی جانب کیا تھا جب ایمان ہچکیاں لیتی اسے سے لپٹ گئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، ذرا میرا خیال نہیں آیا میں کتنا تڑپی ہوں، مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے تھے، میں کتنا پریشان تھی، مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ احمد ایمان اس کے سینے پر سر ٹکائے ہچکیاں بھرتی اسے اپنی گزری کیفیت بتا رہی تھی، جبکہ اس کے جواب کی پیش نظر احمد نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ ایمان کو اپنی گردن پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ بنا بولے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ مضبوط مرد حجر کے دن یاد کر کے اپنی مولانے کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہا رہا تھا۔ سب کے ایمان کے آنسو کو بریک لگی تھی۔
دونوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف نہ تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس دوران احمد نے جیسے خود پر کنٹرول کیا تھا، وہی جانتا تھا آئی لو یو مولانا، شکر ہے میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے زندگی میں انمول تحفے دینے کے لیے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے۔ احمد اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے گمبھیر آواز میں کہتا پڑ چکا تھا، اور جہاں بجہاں اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ وہ اپنی سائیں کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے گزرے دن کی طرف بتانا چاہتا تھا، اپنی شدتیں لوٹانا چاہتا تھا۔ اس کے جذبات کا سمندر انگڑائی کا بیدار ہوا تھا، تبھی گہرا سانس بڑھتی ایمان کو بازو میں بڑھ رہا اور کمرے کی جانا بڑھا۔ ایمان نے گھبرا کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ دورانی مینشن بڑکی کمکموں سے سجا ہوا تھا، پورے مینشن کو دورانیوں کے شایان شان سجایا گیا تھا، رنگ برنگی لائٹس اور خوبصورت پھولوں سے لان مہک رہا تھا۔ آج مینشن میں ہیمر کے مشن میں کامیاب ہونے پر پارٹی رکھی گئی تھی، جس میں صرف فیملی سے ہی شریک تھی۔ سب تیر آپس میں باتیں کرتے یہاں وہاں ٹہل رہے تھے، میوزک سسٹم میں ہلکی میوزک میں آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے، سب کی زندگیاں بہت پرسکون تھیں، وہ سب خوشی غم دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ کل ان کی فلائٹ تھی، دورانی مینشن کے مکین ایک ساتھ عمرے پر جا رہے تھے۔ ایمان ماہم اور رمشا کے پاس بیٹھی تھی، ان دونوں کو ہی ڈاکٹر نے ڈیلیوری ڈیٹ بتا دی تھی، اس لیے سب ان کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہے تھے، ان کو ضروری ہدایت بتا رہی تھی۔ تبھی وہاں احمد چلا آیا۔ کیا 2 منٹ کے لیے میں اپنی بیوی چرا سکتا ہوں؟ اس کے انداز پر وہ تینوں کھلکھلا اٹھی تھی۔ احمد ایمان کو ساتھ لیے لان کے خاموشی سے میں کیا ہوا؟ ایمان نے پوچھا، جب احمد نے جھکو کر اس کے ماتھے پر رکھے تھے، پھر آنکھوں پر، پھر گال پر، اس سے پہلے کہ وہ مزید گستاخیاں کرتا۔ ایمان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر گردن نہ میں ہلائی اور سب کی جانب اشارہ کیا جہاں سب اکٹھے بیٹھے تھے، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ احمد نے اس کی گردن میں انتہائی نفیس لا کر پہنایا، جس میں ہارٹ شیپ کا آدھا حصہ تھا۔ ایمان کی گردن میں پہلے سے احمد کا پہنایا ہارٹ شیپ کا لا کر چمڑا رہا تھا، اس پر یہ ہارٹ شیپ کا آدھا حصہ، جس کی چین چھوٹی تھی کہ وہ اس پورے دل سے اوپر تھا۔ اس کی دودھے گردن پر انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ ایمان نے حیرانگی سے دیکھا جب بھی احمد اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر مزید قریب کیا اور دوسرے سے اپنی گردن سے باریک چین نکالی جس میں اس کا آدھا حصہ تھا۔ جیسے ہی احمد تھوڑا سا اس کی جانب جھکا، احمد کی گردن میں پڑی چین میں لٹکتا دل کا وہ آدھا حصہ مقناطیسی کشش سے ایمان کی گردن میں لٹکتا آدھا حصہ اپنی جانب کھینچا تھا کہ ان دونوں کی گردنوں کے درمیان وہ دونوں ٹکڑے جڑ کر مکمل ہارٹ شیپ بنتا ان کے درمیان جھول رہا تھا۔ واو! ایمان نے خوشی سے اس دل کو دیکھا تھا۔ احمد نے والہانہ نظروں سے انتہائی قریب سے ایمان کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور بھی اپنے درمیان جھولتے دل کو دیکھا تھا۔ تبھی اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے گمبھیر آواز میں بولا، تیرا دل میرے پاس رہنے دو۔ دونوں نے سکون سے آنکھیں مون لی تھی، جبکہ دور بیٹھے وہ سب بڑی خوشی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے حسان نے دونوں کی پکلی تھی کہ وہ کلک کی آواز سے ہوش کی دنیا میں جب ایمان شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا کہ احمد نے سب کو گوڑی سے نوازا اور اپنی مولانے کے قد حسار تانگ کر لیا تھا۔